اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ على ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ان دروس کے لیے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف سورہ، جس سے خاص طور پر شیعان حیدر کرار اور عزاداران حسین ابن علی بخوبی آشنا ہے، سورہ فجر کا انتخاب کیا گیا۔ سورہ فجر وہ سورہ ہے، اس سورہ کے بارے میں روایات معصومین علیہم السلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس سورہ کو اپنی مستحب نمازیں ہوں یا واجب نمازیں، ہر نماز میں اس کو پڑھو۔ اور جو عزادار ہیں، جو حسینی ہیں، اس میں روایت میں بڑی پیاری تعبیر ہے کہ جو اس کو مسلسل پڑھتا رہے، کنٹینیوسلی اس سورہ کو اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کر لے۔ جب آپ مستحب نماز میں بھی پڑھیں گے، واجب نماز میں بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کی روٹین میں آ جائے گا۔ تو تعبیر عجیب ہے روایت کی، کتاب سفینۃ البحار میں، کہ اس کا مقام، اس کا درجہ وہ ہوگا کہ جہاں بہشت بری میں حسین ابن علی موجود ہوں گے، مولا حسین کے ساتھ اس کو جو ہے رکھا جائے گا۔ مولا حسین کے چاہنے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن جو فجر کو، سورہ فجر کو مسلسل پڑھے گا، نماز فجر میں بھی پڑھ رہا ہے، مستحب نمازوں میں بھی پڑھ رہا ہے، ظہر و عصر میں بھی پڑھ رہا ہے، مغرب عشاء میں بھی پڑھ رہا ہے، صرف اس مقام کے حصول کے لیے، من ادمن قراءتها، جس نے کنٹینیوسلی اس کو پڑھا۔ اور اس کے بعد ایک تشویق، ایک ترغیب، ایک انکریج کرنا، حوصلہ افزائی کرنا کہ پڑھو۔ میں آپ کے سامنے کتاب ہی سے روایت پڑھے تو آپ لوگ بآواز بلند ذرا صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور آپ لوگ یقیناً کتاب دوست ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، بحار الانوار کہ 110 جلدوں پر کتاب ہے، 6 مرتبہ علامہ حلی، علامہ مجلسی کی اس کتاب کو 6 مرتبہ شیخ عباس قمی نے از اول تا آخر پڑھا۔ یعنی اگر حوزے میں کوئی کہہ دے کہ میں نے ایک دفعہ بحار پوری پڑھی ہے، یہ اس کے لیے اٹس اے پراؤڈ، یہ فخر ہے اس کے لیے کہ میں بحار پوری پڑھی اس نے از اول تا آخر۔ شیخ عباس قمی نے 6 مرتبہ بحار الانوار پوری پڑھی، اور 20 سال اپنی زندگی کے لگا کے یہ 8 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، جس کا نام ہے سفینۃ البحار۔ بحار یعنی بہت سارے سمندر، ان میں شیخ عباس قمی نے اپنی اس کشتی کو قرار دیا، جو در، جو موتی، جو گوہر ان کو ملتے گئے وہ جمع کرتے گئے۔ 8 سال میں یہ کتاب لکھی سفینۃ البحار۔
اٹس ایکسٹریکٹڈ ورژن فرام بہار الانوار. تو بہار الانوار سے جو ایکسٹریکٹ کیا، جو کمال کی چیزیں نکالی، وہ سفینۃ البحار میں. فجر میں لکھتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سورہ فجر کو پڑھو اپنے واجب نمازوں میں بھی اور اپنی مستحب نمازوں میں بھی. فإنها سورۃ الحسین سلام اللہ علیہ. یہ جو سورہ فجر ہے، یہ مولا نام دے رہے ہیں، کسی خطیب کا عطا کردہ نام نہیں ہے. یہ کسی شاعر کی شاعری، کسی آیت کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے ایک استحسان یا کوئی بات پسند آئی ذوقی مطلب نہیں ہے، مولا کا بیان ہے، معصوم کی نص ہے، حدیث معصوم. فإنها سورۃ الحسین، یہ سورۃ الحسین ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے، بچے ہم موجود ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں وہ کون سا سورہ ہے جسے سورۃ الحسین کہتے ہیں؟ وہ یہ سورہ ہے، سورہ مبارکہ فجر. اس کے بعد تعبیر سماعت فرمائیے گا اور لطف لیجیے گا. وَارْغَبُوا فِيهَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ. اس سورے میں اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرو، اپنی رغبت کو پیدا کرو، اپنی رغبت کو اس سورے کے حوالے سے بڑھاؤ. خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، یہ مولا کا دعائیہ جملہ ہے. یعنی جو سورہ فجر میں انٹرسٹ لے گا، امام جعفر صادق کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا اس کے شامل حال ہو جائے گی. تو میں اور آپ بھی الحمدللہ سورہ فجر کو یہاں سننے بیٹھے، ذرا ایسی رغبت کے پیدا ہونے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہمارے سیشن کے جو آخری دروس ہوں گے، 5واں اور 6واں درس، اس میں تفصیل سے آئے گا. لیکن یہاں پر میں ابھی سے عرض کر دوں کہ اس کو سورۃ الحسین کہا کیوں جاتا ہے. فقال له ابو اسامہ، ایک ابو اسامہ نامی بندہ وہاں موجود تھا اصحاب میں سے، کان حاضر المجلس، مجلس میں موجود تھا. کیف صارت هذه سورۃ للحسین خاصۃ، مولا یہ سورہ پرٹیکولرلی خاص طور پہ سورۃ الحسین کیوں بن گیا؟ اس کو حسین ابن علی کے سورے کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ ریزن اس کا کیا ہے، کاز اس کی کیا ہے؟ فقال الا تسمع الى قوله تعالی، تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس سورے میں نہیں سنا؟ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی اور تجھے راضی بھی کیا گیا. یعنی راضی بھی ہے اور مرضی بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے اور پسند کیا جا رہا بھی ہے. انما یعنی سورۃ الحسین، اس سے مراد حسین ابن علی ہے. فہو ذو النفس المطمئنہ، حسین ابن علی ہے جو صاحب نفس مطمئنہ ہے. اطمینان اگر دیکھنا ہے، یعنی اگر دنیا کربلا میں ڈھونڈنا چاہے، خدا کی قسم اسے سوائے اضطراب کے کچھ نہیں ملے گا. بیٹے مارے جا رہے ہیں، وطن سے دوری ہے، اعزاء و اقربا کو چھینا جا رہا ہے، خاندان کو لوٹا جا، کون سا ستم ہے جو وہاں نہیں ہے؟ اور ہر ستم اس بات کا باعث بن رہا ہے کہ حسین بے چین دکھائی دے، حسین میں اضطراب دکھائی دے. لیکن اس کے باوجود جو منزل اطمینان پہ کھڑا ہے وہ ہے سن نفس المطمئنہ، وہ ہے صاحب نفس مطمئنہ. اسی لیے جب یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا، اور یہ عرض کروں گا بعد میں انشاءاللہ میں کہ آپ سب کے لیے بھی ہے نفس مطمئنہ کی تعبیر، ابھی اسی روایت میں بھی آگے آ رہی ہے. وَأَصْحَابُهُ مِنْ آلِ محمد، آل محمد کے جتنے اصحاب ہیں جو جلیل القدر اصحاب تھے، سلمان نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، ابو ذر نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، مالک اشتر نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، عمار یاسر نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، ابو سعید خدری نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نفس مطمئنہ رکھتے ہیں. جو جلیل القدر صحابہ ہیں جن کا ہم سب احترام کرتے ہیں، یہ سب صاحب نفس مطمئنہ ہیں. الراضون عن اللہ یوم القیامہ، یہ اصحاب ایسے ہیں جو اللہ سے راضی، وہو راض عنہم، اور اللہ بھی ان سے راضی ہے. وہذہ السورۃ، پھر مولانا نے دوبارہ ریپیٹ کیا، ذرا اس ریپیٹیشن کے لطف کو ملاحظہ کیجیے گا. ہر جگہ تکرار قبیح اور بری نہیں ہوتی. بعض اوقات ریپیٹ کرنا برا لگتا ہے کہ سن لیا ایک دفعہ، لیکن اس تکرار کے لطف کو محسوس کیجیے گا. پہلے کہا کہ یہ نفس مطمئنہ کی تعبیر آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے. اس کے بعد ایک لیول اوپر جا کے دوبارہ اس کو ہم لوگ بلاغت کی زبان میں جو ادب سے واقف ہیں، جو لٹریچر سے واقف ہیں، اگر کہا جائے کہ سارے علماء، لیکن پرٹیکولرلی پھر کسی عالم کا، لیکن شیخ مفید، لیکن علامہ حلی، تو کیا علامہ حلی شاعر ہے؟ وہ عالم نہیں، وہ بھی عالم ہے. یہ پرٹیکولرلی دوبارہ مینشن کرنا بتا رہا ہے کہ ان کی کوئی خاص اہمیت ہے.
یہ کوئی خاص مقام رکھتے ہیں۔ جب کہہ دیا کہ آل محمد کے اصحاب، تو آل محمد میں مولا حسین بھی ہے، آل محمد میں مولا حسین بھی ہے، آل محمد میں سارے امام شامل ہیں۔ لیکن دوبارہ یہ کہنا کہ اس میں حسین اور شیعیان حسین، حسین اور حسین کے چاہنے والے، حسین اور حسین کے عزادار، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آل محمد کے جتنے چاہنے والے سب کا اطمینان قابل دید ہے، لیکن جو حسین والوں کا اطمینان ہے اس کے کیا کہنے۔ تعبیر معصوم ہے۔ مولا فرما رہے ہیں وَهَذِهِ السُّورَةُ فِي الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ، یہ سورہ حسین ابن علی ان کے شیعوں کے بارے میں، وشیعت آل محمد کے شیعہ خاصتاً فَمَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ الْفَجْرِ، جس نے کنٹینیوسلی اس سورے کو پڑھا، مسلسل مستمراً استمرار کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا رہا، اپنی زندگی کا جزء بنا لیا۔ کہ میں نے جس طرح الحمدللہ یہاں بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں مومین ایسے ہیں جو زیارت وراثت ترک نہیں کرتے، جو زیارت عاشورہ ترک نہیں کرتے، جو حدیث کے ساتھ ترک نہیں، کچھ ہوتے ہیں شب جمعہ کو پڑھنے والے، کچھ ایسے مومنین ہیں جو ڈیلی پڑھتے ہیں، آفس پہ جانے سے پہلے جب تک وہ زیارت عاشورہ کھڑا ہو کے نہ پڑھ لے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا، جب تک زیارت وارثہ نہ پڑھ لے گھر سے باہر قدم۔ اسی طریقے سے سورہ فجر قرآن کا سورہ ہے، یہ اس کا اسٹیٹس عجیب و غریب اسٹیٹس ہے، معصوم ترغیب بھی دلا رہے ہیں، اور یہ جملہ اہمیت کو مزید اجاگر کر رہا ہے کہ جس نے مسلسل پڑھا، چھوڑا نہیں اس کو، یعنی کہ ایک دفعہ خمسہ سنا مثلا محفل مرزا میں تو چند دنوں میں پڑھ لیا، اس کے بعد پھر بھلا دیا، نہیں، زندگی کا حصہ انسان بنا لے اس کو۔ فَمَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ الْفَجْرِ، اللہ اکبر، اس سے بڑا امتیاز، اس سے بڑا فخر، اس سے بڑا انسان کو کیا صلہ چاہیے کہ یہ لکھ دیا جائے کان مع الحسین، تو وہ حسین کے ساتھ ہوگا۔ یہ مولا کے ساتھ ہونے سے بڑا کوئی امتیاز ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے زندگی بھر سورہ فجر پڑھی، تمہاری جزا یہ ہے کہ تم حسین ابن علی کے ساتھ رہو گے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کان مع الحسین علیہ السلام فی درجتہ فی الجنہ، جنت میں جو مولا حسین علیہ السلام کا درجہ ہے وہاں یہ مولا حسین کے ساتھ رہے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، مولا کی تعبیر ہے، یہ لاحقہ ہمارا نہیں ہے، تعبیر روایت موجود ہے۔ اللہ کے پاس قدرت ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ایک سورہ فجر جس میں ٹوٹل 30 کے قریب آیتیں ہیں، یہ 30 آیتیں پڑھنے سے مطلب مولا حسین کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگا کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھیے، مسلسل پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھا تو سب کچھ مل جائے گا، زندگی بھر پڑھنا ہے، کنٹینیوسلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ عزیز ہے، اللہ کا جو غلبہ ہے، اللہ کا جو اقتدار ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس میں شک مت کرو، وہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے، جملہ بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، حکمت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو ہمیشہ خاص پروٹوکول دیا جائے، یہ حکمت الہی کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے روایات اٹھا کر، ابھی میں اس موضوع کی طرف نہیں بڑھتا لیکن صرف ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ جہاں آپ ثواب کی فہرست کو گننا شروع کرتے ہیں وہاں آپ دیکھیے حسین ابن علی سے مربوط چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ سپرلیٹو ڈگری پہ آپ کو نظر آئے گا، عجیب و غریب طریقے سے۔ دیکھنے میں عمل چھوٹا سا ہے لیکن چونکہ منسوب ہو گیا حسین ابن علی سے، اس کا ثواب عجیب و غریب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ بارگاہ رب میں رکھ دیا، اللہ اگر اپنے خزانے میں سے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ اگر درجہ دے دے، وہ اگر مقام دے دے، وہ اگر جنت دے، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا مل کے آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ فجر کو، اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ شب قدر ہے اور آپ سب نے اعمال انجام دینے ہیں۔ قدر کی رات انسان کی زندگی کو بنانے والی رات ہے، اور یہ محفل جو کہ محفل درس قرآن ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، سورہ فجر کی تفسیر، میں بہت چھوٹا ہوں اگر یہ لفظ اپنے لیے استعمال کروں کہ تفسیر کرنے یہاں بیٹھا ہوں یا کوئی مفسر وغیرہ نہیں، میں بہت حقیقت میں چھوٹا ہوں، میں مقام تواضع میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بہت ہی چھوٹا ہوں کہ کہا جائے کہ جی یہ صدر شاکر تفسیر کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں کہ وہ تفسیر کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، قرآن فہمی آپ کہیے، بیان القرآن کہیے، یا ہمارے استاد مرحوم علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ بار بار جو مولوی مقبول صاحب نے ترجمہ کر دیا قرآن کا، مولوی فرمان صاحب نے کر دیا، ذیشان درجوادی صاحب انہوں نے کر دیا،
اور نہ جانے کتنے آئے، ہر بندہ ہی ترجمہ کر رہا ہے۔ جب ایک دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گیا تو پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک بندے نے یہ کام کر دیا، لینگویج تو ہوئی ہے نا اردو، عربک ٹو اردو، آپ نے ایک دفعہ ٹرانسلیٹ کر دیا مولوی مقبول صاحب نے، تو مولوی فرمان کو ضرورت کیا ہے؟ یا مولوی فرمان نے کر دیا تو مولوی مقبول کو ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد مولانا ذیشان ارجوادی کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ علامہ طالب جوہری صاحب کو کیا ضرورت پڑی ترجمہ کرنے کی؟ اور جتنے بڑے بڑے نقن صاحب کو کیا ضرورت پڑی ترجمہ کرنے کی؟ تو اس کا ریزن وہ یہ بتاتے تھے جتنے ترجمے ہیں، جتنے ٹرانسلیشنز ہیں، یہ سب کے سب، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، بڑا ایک اس میں علمی میسج ہے اور بڑی کام اور پتے کی بات جسے کہا جائے، یہ جتنے ٹرانسلیشنز ہیں ان میں ہر ٹرانسلیشن ایک تفسیر قرآن کا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ وہ تفسیر ہے جو مختصر تفسیر ہے۔ ہر ترجمہ ایک مختصر تفسیر قرآن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہیں آیت کا ترجمہ کچھ لکھا ہوا ہے جو اس کو تفسیر کے مطابق سمجھ میں آیا، جو دوسرے مترجم نے لکھا ہے تو کچھ لکھا ہے۔ ایک مترجم ایک ترجمہ کرتا ہے، دوسرا مترجم دوسرا ترجمہ کرتا ہے، اس کا مطلب اس کی نگاہ میں تفسیر کچھ اور ہے، اس کی نگاہ میں تفسیر، تو اس کو آپ ترجمے کی حد تک سمجھ لیجئے۔ اور الحمدللہ خدا نے اتنے علم سے نوازا ہے کہ میں ترجمہ کر سکتا ہوں، میں مقام تفسیر میں تو نہیں ہوں، مختصر ترجمہ علماء کا پڑھ کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اتنی توفیق رب نے مجھے دی ہے، مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ذرا صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ شب و روز کا آنا جانا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ ہم نے جسٹ لائک اے کیلنڈر یا جسٹ لائک اے واچ یا الارم یہ تصور کیا ہے کہ صبح ہوگی تو نکل جانا ہے جاب پہ، رات کو آ کے سو جانا ہے، بس یہی ہے ہمارے لیے۔ اس سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو زحمت دینے کی کوشش نہ کی۔ ہر چیز میں جتنی ٹائمنگز ہیں، دن کے اندر مختلف اوقات، رات میں مختلف اوقات، قرآن نے مختلف مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں۔ واللیل اذا عسعسا واللیل وما وسق والصبح اذا تنفسا، یعنی صبح کو مینشن کیا، پھر صبح کے سانس لینے کو، رات کو مینشن کیا، رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو، تاریکی کے چھا جانے کو۔ ہم لوگ پڑھ کے بس ہاں ٹھیک ہے، جسٹ لائک اے لٹریچر، جسٹ لائک اے ناول، جسٹ لائک اے ڈائجسٹ، نہیں آگے پڑھ گئے، توجہ نہیں کی کہ رب کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اگر میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، میں لفظ پر توجہ چاہوں گا۔ والفجر، فجر کی قسم، یہ سورہ فجر ہے، پہلی قسم اللہ کا رہا ہے فجر کی۔ پوری توجہ چاہوں گا، قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ قسم کھانے کا ریزن کیا ہے؟ میں اگر آپ کے سامنے قسم کھاؤں گا تو کیوں کھاؤں گا؟ آپ اگر میرے سامنے بائی گاڈ یا بائی کرتے ہوئے قسمیں کھائیں گے تو وہ کیوں کھائیں گے قسم؟ علماء بلاغت نے جو گفتگو کا ادب جانتے ہیں، سینس آف ٹاکنگ، ان کو سلیقہ ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی، کہاں قسم کھانی ہے، کہاں قسم نہیں کھانی، کہاں تفریح کرنی ہے، کہاں تفریح نہیں کرنی، کب بات کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، کب بالکل شارٹ سینٹنسز میں گفتگو کرنی ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے، علم بلاغت۔ سامنے والے کو دیکھ کے بات کرنا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ اور ان کے عقول اور ان کے جو ہے دماغ کے مطابق بات کرو۔ زیادہ اوپر جاؤ گے تو نقصان، نیچے آئے تو اس کو برا لگے گا۔ اگر میں کسی بڑے سے بات کروں بچے کی طرح، برا لگے گا اس کو، اور اگر کسی بچے سے بات کروں بڑے کی طرح، سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اسی لیول پہ جا کے بات کی جائے، دنیا کے جتنے جو ماسٹر آف ایجوکیشن جنہیں کہا جائے، سب سے مشکل ترین کہتے ہیں استاد بچے کا ہوتا ہے، جو ماہر تعلیم ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ بچے کو جتنا پڑھانا مشکل ہے، اسی کے مینٹل لیول پہ جا کے اس کو پڑھایا جائے، اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے، اسی کے ساتھ رچ بس کے، یعنی بچہ سمجھے میری طرح ایک بچہ ہے، جس طرح میں دوسروں سے کچھ کھیل کود سیکھتا ہوں، اسی طرح اس سے میں کچھ اور باتیں سیکھ رہا ہوں۔ اس مزاج پہ اگر استاد آ گیا، دنیا کا کامیاب ترین استاد ہے۔ میں نے آرٹیکلز پڑھے، میں نے مقالات پڑھے، اس لیے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ میں آپ کے سامنے اگر
قسم کھا کر کہوں کہ خدا کی قسم یہ جگہ محفل مرتضیٰ ہے، خدا کی قسم آپ ہنسیں گے یہ کون سی قسم کھانے کا مقام ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے محفل مرتضیٰ ہے، ہم سب اپنی گاڑیاں باہر پارک کر کے گھر خریدتے تو پیدل چل کے آئیں، محفل مرتضیٰ پتہ ہے ہمیں، اس میں کوئی قسم کھانے کی ضرورت؟ آپ سب میرے اس قسم کھانے کو ڈینائی کریں گے، بولیں گے یہاں قسم کھانے کی تک سمجھ میں کیا ہوا؟ ذرا سمجھیے گا سینس آف ٹاکنگ کو، جو چیز مسلمات میں سے ہو اس پہ قسم نہیں کھائی جاتی، جو چیز مسلمات میں ہو، آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، اس پہ قسم بنتی نہیں ہے کبھی بھی۔ اس پر قسم وہاں بنتی ہے جہاں آپ انکار کر رہے ہو، جہاں آپ ماننے کو تیار نہ ہو، وہاں میں قسم کھاؤں گا۔ اس کے علاوہ قسم کی تک سامنے والا آپ کی بات کا، آپ کے اسٹیٹمنٹ کا انکار کرنے والوں کا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں کہوں کہ یہی محفل مرتضیٰ میں مثال کے طور پر ایک خزانہ دفن ہے اور آپ انکار کریں تو پھر میں قسم کھاؤں گا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا تھا، مکاشفہ ہوا تھا، کچھ بھی ہوا تھا، ایک چیز ہے یہاں پر، یہاں قسم کھاؤ، لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے ہو بھائی قسم کھا رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا علم ہو سکتا ہے کوئی ایسی کتاب پڑھ لی ہو کہ خطی نسخہ نکل کے آگے کچھ بھی ہے، جو بھی ہے۔ آپ منکر تھے، میں نے قسم کھائی، یہ ویلڈ ہے، لیکن اگر آپ منکر نہ ہو، آپ کو بھی پتہ ہے محفل مرتضیٰ، مجھے بھی پتہ ہے، میں قسم کھاؤں گا خدا کی قسم یہ محفل مرتضیٰ ہے، لوگ ہنسیں گے، کہیں گے یہاں قسم کی تک۔ خدا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، خدا جو قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، کچھ مقامات یقیناً ایسے ہیں جہاں پہ انکار بھی موجود ہے، لیکن بہت سارے مقامات ایسے خدا کو فرق نہیں پڑتا، سامنے والا انکار کرے نہ کرے، وہ صرف اہمیت بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، صرف اس کی اہمیت کو روشن کرنے کے لیے، انلائٹ کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے، تم نے کیوں اس کو اہمیت دے دی؟ والفجر، فجر کی قسم۔ فجر کسے کہتے ہیں؟ فجر عربی زبان میں کہتے ہیں چیرنے کو، پھاڑنے کو، کریک لگانا، ایک بالکل جڑی ہوئی چیز ہے، کمبائن ہے، بالکل اس کو کمپائلڈ کیا گیا پہلے، یا پہلے سے پیدا ہی ایسی ہوئی ہے وہ چیز، اس میں آپ نے بیچ میں ایک کریک لگا دیا، ایک چیرا لگا دیا، اس کو توڑ دیا بیچ میں سے، اسے فجر کہا جاتا ہے۔ وقت صبح جو ہے، صبح صادق، اسے فجر کیوں کہتے ہیں؟ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو جب چیر کر روشنی نمودار ہو، اسے فجر کہا جاتا ہے۔ والفجر، فجر کی قسم۔ اچھا، اس وقت میں کیا معاملات سے اہمیت ہے؟ یقین جانیے پوری ایک مجلس کا موضوع ہے کہ میں فقط ڈسکس کروں کہ وقت فجر میں کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا روحانیتیں ہیں، اور جو میرے بزرگ یہاں پہ نورانی چہرے والے بیٹھے ہوئے جو اعمال اور وظائف سے سروکار رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت 24 گھنٹے کا شاید سب سے قیمتی ترین وقت ہے۔ مادیت حاصل کرنی ہے تو بھی، معنویت حاصل کرنی ہے تو بھی، پیسہ کمانا ہے صبح جاگو، روحانیت چاہیے صبح جاگو، دنیا چاہیے صبح جاگو، آخرت چاہیے صبح جاگو۔ وبکر للسکر قبیل الفجر فصفو الدہر لمن بکرا۔ صفی الدین احلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر عربی زبان کے، ان کا شعر ہے، جاگو فجر سے تھوڑا پہلے، وبکر للسکر، سکر یعنی اس نشے کے لیے، اس مزے کے لیے، اس اسپریچولیٹی کے لیے، اس روحانیت کے لیے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، عشق اہل بیت کے لیے۔ قبیل الفجر، فجر سے تھوڑا سا پہلے جاگ جاؤ۔ فصفو الدہر لمن بکرا، زمانے میں چنا اسی کو جاتا ہے جو اس وقت پر جاگتا ہے۔ فصفو الدہر لمن بکرا، آپ جاگیے، آپ کو مقام مل جائے گا۔ جاگنے والے اس موقع پہ جو جاگتے ہیں، ان کے چہرے پہ پھٹکار نہیں ہوتی۔ اب یہ میرے جملے نہیں، علماء کے جملے وہی سمجھتے ہیں، میں بنا سمجھے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس بات کو یقین جانیے یہ کچھ حقیقتیں ہیں جو ہمارے لیے غیب ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے، لیکن جنہوں نے چیزیں بیان کی لی ان کے لیے مقام شہود، انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن ریئلٹی ہوتی ہے ان کی۔ جو صبح نماز فجر کے ٹائم پہ سوتا رہتا ہے، والفجر، فجر کی قسم، اس کے چہرے پہ ایسی پھٹکار برستی ہے جو دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہے۔ اور جو فجر کے مقام پہ، یعنی اگر آپ کی آنکھیں کھل جائیں، حقیقت میں وہ معنویت آپ کے وجود میں آ جائے، آپ دیکھ کے بتا دیں گے یہ بندہ صبح سونے والوں میں سے، جاگنے والوں میں سے۔ ایسے اولیاء اللہ روئے زمین پر موجود ہیں۔
والفجر، زیادہ میں بات کو طویل نہیں کروں گا، والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اب فجر سے مراد کیا ہے، تفسیر میرے سامنے موجود ہے، 10 اقوال اس میں ہے۔ اب میں نے ابھی شروع نہیں کی تھی بات، ابھی دیکھیں 10:25 ہو گیا اور مجھے 5 منٹ میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے، لیکن بہرحال کل میں عرض کروں گا مفسرین نے فجر کون سی فجر، ایک کہا کہ فجر 10 محرم کی فجر، اس کی بات ہو رہی ہے، والفجر یعنی ایک پرٹیکولر فجر کی، ایک تو معنی واضح ہے، روزانہ جو فجر ہوتی ہے وہ فجر ہے، ایک فجر نہیں 10 محرم کی فجر ہے، ایک فجر ہے 10 ذی الحج جس دن عید قربان ہے اس کی فجر کی بات ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ ماہ رمضان کی جو لیلۃ القدر کی فجر ہے، وسلام ہی حتی مطلع یہ والی فجر مراد ہے جو ابھی آج رات گزرے گی اور وقت سحر جب آئے گا فجر طلوع ہوگی، اس فجر کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے فجر طلوع ہونے سے پہلے اور فجر طلوع ہونے کے بعد جو لوگ اعمال قرآنی نہیں کر سکے شب قدر میں، جو لوگ جوشن کبیر نہیں پڑھ سکے شب قدر میں، وہ مس نہ کریں، وہ دن میں بھی ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں، حد اقل رجائے مطلوبیت کے سے تو ہو ہی سکتا ہے، مس نہ کریں، جتنی مقدس رات اتنا مقدس دن۔ والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں کل میں پھر تفصیل سے عرض کروں گا، آج صرف اشارہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کچھ نے لکھا وہ ذی الحج کی شروع کی 10 راتیں، کچھ نے محرم کی 10 راتیں لکھا، کچھ نے ماہ رمضان کی یہ آخری 10 راتیں جن میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں تفسیر سورہ فجر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ 10 راتیں مراد ہیں۔ کچھ نے کچھ اور معنی ذکر کیے، کل اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ والشفع والوتر، ایون اور آڈ جسے آپ کہتے ہیں، جفت اور طاق جسے آپ کہتے ہیں، شفع ہر جوڑے کی قسم، والوتر ہر سنگل کی قسم۔ اب یہ شفع کون ہے اور وتر کون ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، کل انشاءاللہ آئے گا۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے، رات کے چلے جانے کی قسم کھائی۔ پوری توجہ چاہوں گا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ والفجر واللیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والفجر واللیال عشر، والشفع والوتر، شفع کی قسم، جوڑے کی قسم، ہر 2 چیزیں جن کا پیر ہے، ہر پیر کی قسم اور ہر سنگل کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ اللہ کا کوشچن لگا ہوا ہے ہم سب کے لیے جتنے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جو میں نے 4 قسمیں کھائی ہیں صاحبان عقل کے لیے، اس میں کوئی امپورٹنس ہے یا نہیں؟ قسم ہے یا نہیں؟ کوئی پیغام ہے، کوئی میسج ہے؟ والفجر، فجر کی قسم کیا مطلب ہے؟ واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم کیا مطلب ہے؟ والشفع والوتر، یہ آڈ اور ایون اور آڈ کی قسم کا کیا مطلب ہے؟ جفت اور طاق کی قسم کا کیا مطلب ہے؟ رات جب ختم ہو جائے، رات کے چلے جانے کی، رات کے ختم ہو جانے کی قسم کھائی جا رہی، مطلب کیا ہے؟ اس درس کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ مطالب جو ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کروں، ذرا اس مزاج کو سمجھیے گا۔ والفجر، فجر میں کیا ہے؟ روشنی ہے۔ واللیال عشر، 10 راتیں، یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ جو آسٹرولوجی اور آسٹرونومی سے شغف رکھتے ہیں وہ جا کے دیکھیں، مہینے کی شروع کی 5 راتوں میں شاید 20-25 منٹس کا چاند نکلتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پوری رات اندھیری ہے۔ آخری کی 5 راتیں بھی ایسے ہی ہیں، 20 سے 25 منٹس کا مون، اس کے بعد رات اندھیری ہے۔ شروع کی 5، آخری کی 5، 10 راتیں اندھیری ہیں۔ ایک روشنی کا وقت ہے فجر، شفع اور وتر دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیل اذا یسر، رات جب چلی جائے۔ اگر توجہ کریں آپ لوگ، فجر روشنی کی قسم ہے، لائٹ کی قسم ہے، 10 راتوں کے اندھیرے کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کے چلے جانے کی قسم۔ اللہ یہ قسمیں کھا کھا کے اہمیت بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میری جتنی خلق کردہ چیزیں ہیں ان میں رہتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف قسم کھانے والا رہتا ہے۔ یہ کل اس کو میں کنٹینیو کروں گا۔ کیا فجر باقی رہتی ہے؟ دن گزرتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ کیا رات باقی رہتی ہے؟
رات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایون اور آڈ کا سلسلہ پورا نظام کائنات اسی پہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنے سب فانی ہو جائیں گے، فنا ڈسٹرائے، ختم، تفرقہ اجزاء، بچے گا کچھ بھی نہیں۔ کل من علیہا فان واللیل اذا یسر، رات چلی گئی۔ کیا مطلب؟ آخری جملہ گفتگو کو مکمل کروں گا۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اسٹیبل ہو اللہ کے بغیر۔ روشنی ہے ختم ہو جاتی ہے، رات ہے ختم ہے، جفت اور طاق کا سلسلہ ہے، سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، رات ہے چلی جائے گی۔ کیا اس میں کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، مفسرین نے لکھا ان کے جملے، انہی کا پڑھایا ہوا سبق آپ کی خدمت در کر رہا ہوں۔ سبق اتنا ہے، مسلسل بارگاہ رب میں جھکے رہو، یہ جملہ اپنی زبان سے دہراتے رہو، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ اگر تو نے میرے حال پہ چھوڑ دیا، جیسے اندھیرا چلا گیا روشنی آ گئی، روشنی چلی گئی اندھیرا آ گیا، کوئی باقی نہ رہا، میری بھی بقا کا کوئی سبب موجود نہیں الا یہ کہ میں تجھ سے متصل ہو جاؤں۔ مناجات امیر المومنین کے جملے کتنے حسین ہیں، مولایا یا مولائی انت الباقی، اے میرے مولا، اے میرے مولا تو باقی ہے، وَأَنَا الْفَانِي، میں فنا ہونے والا ہوں، وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِيَ إِلَّا الْبَاقِي، فانی پہ سوائے باقی کے کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی اس فنا، اپنے اس امکان، اپنے اس حدوث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہستی سے متمسک رہنے کے لیے، اس مقام سے متمسک رہنے کے لیے کہ جس مقام کو سوائے متعبد لوگوں کے، متشرع لوگوں کے، دیندار لوگوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ان عبادتوں میں کیا رکھا ہے؟ جائیے گھر جائیے آرام سے سوئیے، شب قدر میں کیا رکھا ہے، شب احیاء میں کیا رکھا ہے۔ ایک جملہ گفتگو تمام، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ حدیقۃ الشیعہ میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے شب قدر کے جب فضائل سنے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو کہنے لگا کہ مولا میں یہ اعمال انجام نہیں دے سکا۔ ہوتا ہے، ہم سب کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا، میری زندگی میں کم سے کم ہوا ہے، اگر آپ کی نہیں ہوا، کہ شب قدر آئی لیکن اپنی سستی کہی، کاہلی کہی، محروم رہ گئے۔ ایک عمل کیا، باقی نکل گئے اپنے کاموں سے، نہیں کر پائے سارے اعمال، یا بالکل ہی غافل رہ گئے۔ تو مولا نے جب فضیلتیں بتائی کہ جوشن کبیر، لائف انشورنس ہے بابا، جوشن کبیر پڑھو، یہ سب سے بڑی بیمہ پالیسی ہے۔ یہ 100 فصلیں، ہر فصل میں اللہ کے 100 نام، اللہ کے 10 نام، 100 فصلوں میں کتنے نام ہو گئے؟ 1000 نام۔ 1000 نام جب تم اللہ کے لوگے، تمہارے 1 سال کا بیمہ ہے، 1 سال کا انشورنس ہے۔ جوشن سپر ہے ڈھال، محروم رہ گئے، نہیں پڑھ سکے، 10 فصلیں پڑھی، نیند آنے لگی، گپے مارتے نیند نہیں آتی، جوشن کبیر کی 10 فصلوں میں نیند آ گئی۔ سورہ قرآن 1 سورہ روم پڑھا، سو گئے، قرآنی اعمال نہیں کر، محروم رہ گئے۔ اس نے مولا سے کہا مولا میں محروم رہ گیا، آخری جملہ میرا وقت مکمل ہو چکا، مولا محروم رہ گیا۔ مولا نے سو کہا کتاب کا حوالہ پیش کر دو تاکہ کوئی اگر حوالہ ذہن نشین کرنا چاہے، حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی، صفحہ نمبر 500 کے آس پاس، 504 506 وہاں مل جائے گی حدیث آپ۔ مولا میں غافل رہ گئے، میں یہ اعمال انجام نہیں دے سکا۔ مولا نے کہا انت اعظمهم اجرا، جتنوں نے عمل کیے سب سے افضل تیرا عمل تھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں محروم رہ گیا، اس نے کچھ کیا نہیں۔ مولا کہہ رہا ہے سب سے بڑا عمل تھا، سب سے افضل عمل تھا۔ مولا وہ کیسے؟ میں تو محروم رہ گیا، آپ جو اعمال بتا رہے ہیں میں نہیں کر پایا۔ کہا کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، تو یاد کر تو نے جب پانی پیا تھا، تجھے پیاس لگی تھی، تو نے پانی پیا تھا، جیسے ہی تو نے پانی پیا تو پیاس کو یاد کیا حسین ابن علی، اور ادھر تجھے حسین ابن علی کی پیاس یاد آئی، بے اختیار تیرے لبوں پہ آیا صلی اللہ علیہ یا ابا، صلی اللہ علیہ یا حسین ابن علی ولعنت اللہ علی قاتلک یزید۔ یہ جملے تو نے جس خلوص سے کہے، جس رقت سے کہے، اللہ نے تیرا اجر ان سب سے بڑھا دیا جو یہ سارے عمل کر کے بیٹھے تھے۔
پتہ چلا حسین کی محبت میں کہا گیا ایک جملہ انسان کی معراج بن جاتا ہے۔ دعائے خداوند متعال سے آج کی اس شب میں ہمیں بہتر طریقے سے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ بارگاہ حسین ابن علی میں بیٹھے ہیں، بارگاہ مولا علی میں بیٹھے ہیں، ہمیں ان ذوات مقدسہ سے متمسک رہنے کی توفیق عطا کرے۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سورہ فجر کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ شب و روز کا جو سلسلہ ہے اس میں اپنے امکان کو، اپنی ناچیزی کو، اپنی حیثیت، اپنے اسٹیٹس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائے صحت کی اپیل ہے۔ مسلم عابدی ابن اظہر حسین، بار اللہ تجھے آج شب قدر ہے، ڈھیر سارے مومنین یہاں موجود ہیں، ایک ایک دعا ملٹی پلائی پہ پتہ نہیں کتنے تھاؤزنڈ ہو کے جائے گی انشاءاللہ۔ مسلم عابدی ابن اظہر حسین کو آج ہی رات بحق امام زمانہ شفاء کلی و کامل و عاجل عطا فرما، اور آپ سب کے بھی جتنے مریض ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سب کی شفایابی کے لیے رب العالمین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ یوسف احمد، مرحومہ امینہ بھائی عبداللہ، مرحوم غلام علی سچ دینہ، مرحومہ حمیدہ سچ دینہ، مرحومہ روزی بی بی بنت رضا، کل مرحوم مومنین و مومنات اور شہداء ملت جعفریہ، بندہ حقیق کے چھوٹے بھائی مولانا محمد علی شاکری اور دیگر علماء اعلام جتنے علماء اس دوران رخصت ہوئے کورونا کی وبا میں، ان سب کو ذہن رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ کورونا کے دفع ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔